تو وہ جو انہوں نے مولانا اسحاق صاحب نے کہا نا کہ رخصتی کے بعد جو عبداللہ بن عباس نے 3 طلاقوں کو 3 کہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہ عبداللہ بن عباس نے کہیں بھی رخصتی کے بعد کی جو مسئلہ تو اختلافی رخصتی کے بعد کا ہے، رخصتی سے پہلے کا اختلاف نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. تو ہم تو یہ تو رخصتی کے بعد اہل حدیث کہتے ہیں نا 3 ایک ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. رخصتی کے بعد عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بالکل واضح موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، 3 ہوتی ہیں. اور حضرت اکرمہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، 3 ہوتی ہیں. حضرت اکرمہ نے رخصتی کے بعد کبھی 3 طلاقوں کو ایک قرار نہیں دیا، کہیں بھی نہیں دیا. تو دعویٰ بھی غلط کیا اور اس پہ پھر غلط بات پہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ عوام ان کے کانفیڈنس سے بڑا انسپائر ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھو یہ حنفی لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. او بھائی ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے زیادہ قرآن کے قریب ہیں، اور آج کے لوگوں کو جو فالو کر رہے ہیں نا وہ منجن تو بہت اچھا بک جائے گا، لیکن جب وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جو سرجن جو نائی ہوتا ہے نا جو ختنے کرتا ہے گاؤں میں، اس کو لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں سرجن، وہ صرف اس کٹنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زبردست کٹنگ کر کے گیا ہے. تو وہ امام مالک کا قول یاد رکھے، وہ جو عورت گئی تھی نا. اور ویسے بھی ان چاروں مذاہب رائے کو کہتے ہیں. اچھا یہاں بھی ایک لفظ ہے، جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ 4 مذہب ہیں اسلام میں، حنفی فقہ حنفی شافی، تو لوگ کہتے ہیں مذہب تو اسلام ایک ہی ہے. تو یہ بھی کم علمی کا نتیجہ ہے. عربی میں مذہب کا وہ مطلب نہیں ہے جو اردو میں ہے. علماء جب یہ بات کرتے ہیں نا 4 مذاہب ہیں اسلام میں، تو لوگ کہتے ہیں ہم کسی مذہب، ہم صرف مسلمان ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو لفظ مذہب کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے. آج کل کے اسکالرز کو بھی نہیں پتا ہوتا بہت سو کو. مذہب کا عربی میں مطلب کچھ اور ہے، اردو میں مفہوم کچھ اور. جیسے اردو میں غلام کسے کہتے ہیں؟ جو آقا کا غلام ہوتا ہے. عربی میں غلام اس غلام کو نہیں کہتے، لڑکے کو غلام کہتے ہیں. اب کسی نے قرآن میں غلام پڑھ لیا اور ترجمہ کر دیا غلام، تو غلط ترجمہ ہوگا نا بھائی، یہ عربی والا غلام ہے. جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں، غلام نہیں کہتے اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح جب یہ فقہا بیان کرتے ہیں یا علماء کی زبان پہ لفظ آتا ہے کہ 4 مذاہب ہیں اسلام میں، تو لوگ کہتے ہیں اسلام تو ایک ہی مذہب ہے بھائی، 4 کہاں سے آ گئے؟ تو مذہب کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے. عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں تو مطلب آسان ہے، دین کو کہتے ہیں مذہب. تو دین تو ایک ہی ہے نا، اسلام ہی ہے. وہ 4 تھوڑی ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ نہ 4 ہو سکتے ہیں نہ 5 ہو سکتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ ایک ہی. ہم سب کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھو، یہ لفظ نکلا ہے ذہب یذہب سے. ذہب یذہب کا معنی ہے جانا. ذہب یذہب کسے کہتے ہیں؟ ذہب کا معنی گیا، یذہب جاتا ہے یا جائے گا. مذہب جانے کی جگہ. مذہب کسے کہیں گے؟ جانے کی جگہ. تو فزیکلی آپ کہیں جاتے ہیں، اس کو بھی مذہب کہیں گے. رائے کے اعتبار سے آپ کسی رائے کو کی طرف جاتے ہیں، ایک رائے اختیار کرتے ہیں، اس کو بھی آپ کا مذہب کہا جائے گا. یعنی وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو، وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو. اب سمجھو بات کو. بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ بھیجا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے تم میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ صحابہ گئے، عصر کی نماز راستے میں قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں رائے کا کیا ہو گیا؟ اختلاف. بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں نبی نے عصر کی نماز راستے میں پڑھنے سے منع کیا تھا، ہمیں حکم دیا تھا مقام پہ پہنچ کے ہی پڑھنا ہے، تم نے اس سے پہلے نہیں پڑھنا، لہذا ہم یہیں پڑھیں گے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ میرا کلپ اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا نا، یہ فرقواریت کے نام پہ اور فرقواریت ختم کرنے کے نام پہ جو آپ لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے نا، اس سے آپ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ گے انشاءاللہ. اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں جو میں بھی آپ کے سامنے یہ پوری تقریر کر رہا ہوں. میں جو آج کل لوگ آپ کو ائمہ مجتہدین سے بدگمان کر رہے ہیں نا، اس کا میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عصر کی نماز کوئی بھی بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھے گا. صحابہ گئے ہیں، راستے میں نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ کی رائے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. جب اختلاف ہو گیا تو بعض صحابہ نے قرآن کو اصل بنایا کہ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عصر کی نماز قضا کرنے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے.
بھائی اب سوال پیدا ہوتا ہے لیکن قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، اور نبی نے راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا. تو انہوں نے قرآن کو اصل بنایا اور نبی کی بات کی تعویل کی. تعویل کیا کی بھائی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی کہ راستے میں اثر قضا ہو جائے گی. آپ نے تو اس لیے کہہ دیا کہ راستے میں خطرہ ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا، لڑائی کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی مقام پہ اطمینان سے نماز پڑھنا، پہنچ کے راستے میں نہیں پڑھ لینا، کہیں مسائل ہو سکتے ہیں راستے میں. سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یار ابھی چائے وائے پی لیتے ہیں، نماز اطمینان سے مقام پہ پہنچ کے پڑھیں گے. تو ایسے ہی نبی نے اس حیثیت سے فرمایا تھا. نبی کو اگر علم ہوتا کہ قضا ہو جائے گی نماز تو آپ کیوں منع کرتے نماز پڑھنے سے؟ تو نبی کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی. تو ان صحابہ نے قرآن کو ترجیح دی اور حدیث میں کیا کی؟ انہوں نے تعویل کی. دوسرا گروپ صحابہ کا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر نے اپنی بات کی کوئی ایسی ایکسپلینیشن ہمیں نہیں دی تھی، کنڈیشن نہیں تھی کہ اگر راستے میں قضا ہونے لگے تو پھر تو راستے میں ہی پڑھ لینا، اگر قضا نہ ہونے لگے تو وہاں جا کے پڑھنا. نبی کا حکم مطلق ہے، عام ہے، اس میں کوئی اس طرح کی قیدیں نہیں لگی ہوئی ہیں. تو نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں پہنچ کے ہی پڑھنا. اور قرآن جو یہ کہتا ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو، وہی قرآن کہتا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ کی. لہذا ہم نماز قضا کریں گے. اب بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ عصر پڑھنی چاہیے اور بعض کا یہ مذہب تھا کہ عصر نہیں پڑھنی چاہیے. تو اسلام میں دو مذہب بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. اب کوئی بیوقوف آدمی وہاں کھڑے ہو کر بولے کہ میں دونوں مذہب کو غلط مانتا ہوں، اسلام میں ایک ہی مذہب ہے، اس سے پوچھے گا کیا مذہب ہے؟ بھائی عصر پڑھنی ہے. تو بولیں گے یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کا مذہب ہے، یہ اسلام کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اگر گارنٹی ہوتی تو دوسرے صحابہ اختلاف کیوں کرتے اس سے؟ پھر نہیں آئی بات، میرا خیال ہے. بھائی اب نبی سے براہ راست رابطہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا ان صحابہ کا کہ فون کر کے پوچھ لیتے کہ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. دونوں مطلب بنتے ہیں اور دونوں کی ایک توجیہ بنتی ہے. تو بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ قرآن کو ترجیح دی جائے، حدیث میں تعویل کی جائے. بعض کا مذہب یہ تھا کہ نہیں، حدیث کو فوکس کیا جائے، حدیث کے ظاہری الفاظ کو، قرآن کی جو آیت ہے نا عصر کی نماز والی، عصر کو اس میں تعویل کی جائے گی کہ وہ اس موقع کے لیے نہیں ہے. تو دو مذہب وجود میں آئے اس وقت نماز سے متعلق. جب یہ لشکر واپس لوٹ آئے تو نبی نے دونوں میں سے کسی کو بھی ملامت بولو نہیں کی. اس کا مطلب دین سب کا ایک تھا. مذہب نماز کے بارے میں اس وقت کتنے وجود میں آ گئے تھے؟ دو. اب اس میں کوئی بے وقوف یہ کہتا کہ میں اس مذہب کو مانوں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو ہم یہ کہتے اسی کی تشریح میں تو اختلاف ہو رہا ہے میرے بھائی، کہ کون سا قرآن. ان کا خیال یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق. تو جو خیال ہے اس کو مذہب سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو اب دونوں میں سے ایک ہی کو فالو کیا جائے گا، دوسرے کو برا بلا نہیں کہا جائے گا. اس وقت صحابہ میں کسی نے نماز پڑھی اور آدھے لوگوں نے تقریباً چھوڑ دی. جنہوں نے چھوڑی ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ ان کے پیچھے لازمی پڑھو. یہ دو جماعتیں کیوں قائم ہو رہی ہیں؟ ایک ادھر ہوگی، ایک مقام پہ جا کے ہوگی. یہ تو اسلام میں ابھی سے فرقواریت پھیلا رہے ہیں. یہ جو مکھنچو آج کل آ رہے ہیں نا اسکالر، یہ یہی منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی. اور بھائی جب ایک ہماری رائے کے مطابق یا کسی مجتہد کی رائے کے مطابق وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اگر یہ فتویٰ دے دے گا کہ ان شرطوں کا خیال نہیں کرو گے تو میری رائے میں نماز نہیں ہوگی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کی رائے ہی ہے. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے، تو ایک نے پڑھی اور ایک نے بولو چھوڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کی اور قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا اور مختلف مذاہب وجود میں آئیں گے، مذہب اس معنی میں جو عربی کا لفظ ہے، تو یہ سب مذاہب ٹھیک ہوں گے، ان میں سے کسی کو بھی ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہوا، مختلف آراء وجود میں آئیں. پھر آگے چل کے یہ اختلاف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا کیونکہ مجتہدین نے تحقیق کرنا شروع کی، قرآن و سنت کو جمع کرنا شروع کیا. کئی مہینے بحثیں ہوتی تھی ان کی. ہوتے ہوتے اسلام میں یہ آراء آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہوئی. سمٹتے کتنے میں بند ہو گئیں؟ 4 مکاتب فکر میں. اور ان کا اختلاف کیوں ہوا یہ سمجھو، چاروں ائمہ کا اسی وجہ سے ہوا جس وجہ سے صحابہ کا اختلاف ہوا تھا. صحابہ کا جو اختلاف ہوا تھا نا عصر کی نماز کے بارے میں، وہ اصول میں اختلاف کی وجہ سے ہوا تھا. ایک کا اصول یہ تھا کہ قرآن کو اصل بنایا جائے، حدیث میں تعویل کی جائے. ایک کا اصول یہ تھا کہ حدیث کو اصل بنایا جائے، قرآن میں تعویل کی جائے.
بالکل یہی اختلاف ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے. امام شافعی حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے میں. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کو سمجھا تو کس نے سب سے زیادہ ہے؟ نبی نے. جبکہ ابو حنیفہ قرآن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ حدیث کے مقابلے میں. تو یہ چاروں ائمہ کے اصول فقہ ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. ابو حنیفہ نے کیا اصول سامنے رکھ کے مسائل نکالے، امام شافعی نے کیا اصول سامنے رکھے، امام مالک نے کیا اصول تھے، امام احمد بن حنبل کے کیا اصول تھے. جب ان کا اصول میں اختلاف ہوا اور کسی ایک اصول کے بارے میں بھی 100% صحیح ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے. ترجیحات تو ہیں، ہماری رائے میں ابو حنیفہ کے اصول زیادہ پاورفل ہے. میری رائے یہی ہے کہ وہ قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور حدیث میں کیا کر دیتے ہیں؟ تعویل کر دیتے ہیں. تبھی امام حنیفہ کی یہ آیت جو ہے نا قرآن کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، اس قرآن کی اس آیت کو انہوں نے زیادہ ویلیو دی. اور وہ والی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں تعویل کر لی انہوں نے کہ پڑھے بغیر کا مطلب خود پڑھو یا تمہاری طرف سے امام پڑھے، دونوں پڑھنا ہی کہلائے گا. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں. لیکن امام شافعی نے حدیث کو زیادہ ترجیح دی. ان کی بھی ایک رائے ہے، وہ رائے یہی کہ بھائی قرآن سمجھا کس نے زیادہ اچھا ہے؟ نبی نے. احناف کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے بھائی یہاں سمجھ کی بات نہیں ہو رہی. قرآن نے ایک اصول ضابطہ بیان کیا تو حدیث کا آپ وہ مفہوم بیان کریں کہ وہ کس کے مطابق ہو جائے؟ قرآن کے. بہرحال ابھی میرے پاس اس کے میں دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان اصول میں جب اختلاف ہوا تو اس کی وجہ سے آرا بھی کتنی قسم کی وجود میں آئی ہیں؟ 4 قسم کی آرا وجود میں آئی. ان 4 آرا کو 4 مذاہب کہا جاتا ہے. یہ مذہب اردو سے نہیں لیا گیا، یہ کس سے لیا گیا ہے؟ تو یہ 4 مذہب اسلام میں ہی ہیں. اس کو یہ کہنا کہ ہمارا دین ایک اسلام ہے تو یہ 4 مذہب کہاں سے آ گئے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ان صحابہ پہ اعتراض کریں کہ یہ 2 مذہب کہاں سے آ گئے تھے جب دین تو ایک ہی ہے. تو بھائی یہ رائے کی تشریح کی وجہ سے، جو قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے آئے ہیں. یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے کوئی ان 4 مذاہب میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرتا ہے وہ جنتی ہے، اور وہ دوسرے مذہب کو بھی غلط نہیں قرار دے سکتا. اور آج جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو آپ کو ان 4 سے ہٹا رہے ہیں، وہ 5واں 6واں 7واں 8واں مذہب وجود میں لے کر آ رہے ہیں. مذہب کا مطلب کیا؟ وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہے ہیں. تو ہے وہ بھی رائے میرے بھائی، ہے وہ بھی مذہب، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ یہ جو قرآن و سنت کی تشریح کرے گا اس کو ماننا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ ابو حنیفہ کو فالو کرو. ان کو بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ آپ کو فالو کرو. فوراً جواب میں کہتے ہیں ہمیں نہیں کرو، قرآن و سنت کو فالو کرو. فوراً جواب میں کیا؟ ہم حدیث پیش کر رہے ہیں، اس کو فالو کرو. اس کو فوراً جواب میں کہا ابو حنیفہ کے تورات پیش کرتے تھے دلائل میں، کیا انجیل سے استدلال کرتے تھے؟ وہ یہ عجیب بات ہے یار، تم قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہو اور ابو حنیفہ شافعی جو تھے نا وہ انگلش کی کتاب میں پڑھ کے استدلال کرتے تھے. یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ پتہ نہیں آپ لوگ کی سمجھ میں کیسے آ جاتی ہیں یہ باتیں. تو یہ میرے بھائی یہ منجن ہے، گنتیاں ہیں جو فرقواریت پھیلانے کے لیے ہو رہی ہیں. یہ اس سے فرقواریت کم نہیں ہوگی. تو صدیوں سے مسلمان ان 4 میں سے کسی ایک کو فالو کرتے آئے ہیں. اس سے فرقواریت کا گلا گھٹ گیا تھا، فرقواریت ختم. کیونکہ ہم نے جب مان لیا کہ شافعی بھی برحق ہے تو اب لڑائی جھگڑا کیا ہو گیا؟ ختم. اب اگر کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں باندھ رہے ہو؟ کہہ رہے یار امام شافعی کے مکتب فکر کو فالو کرتا ہوں. بات کیا ہو گئی؟ ختم. ہمیں پتا ہے یار یہ بھی قرآن و سنت. ہم یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں تو شافعی ہمیں کیا کہتے ہیں بھائی یہ کیوں؟ بھائی میں ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتا ہوں، انہوں نے قرآن و سنت سے یہ سمجھا کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ یہاں. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں آج کے اسکالر؟ نہ ہم ادھر نہ ہم اس کو جس کو نبی نے کہا. پھر پھنستے ہیں نا تو پھر بھاگتے ہیں، کہتے ہیں نبی نے کہا ہے سینے پہ ہاتھ باندھو. جب ہم ان سے کہتے ہیں نبی نے کہا ہے سینے پہ ہاتھ باندھو، کہتے ہیں یہ حدیث ابن خزیمہ کے صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہاں ہاتھ باندھو. ہم اس صحیح حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو اس کا جب میں کہتا ہوں نا ان سے کہ اس کو تو فلاں فلاں نے ضعیف قرار دیا ہے، اس میں تو فلاں فلاں راوی کیا ہے ضعیف، پھر کہتے ہیں ہم البانی کو فالو کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ البانی کی رائے کو ہم پہ زبردستی تھوپ رہے ہو میرے بھائی. ہم البانی کے مقلد نہیں ہیں. ہم اگر تقلید ہم سے کرانی ہے تو پھر ہم ابو حنیفہ کو فالو کریں گے، کیونکہ بر صغیر میں انہی کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بناؤں یار؟ پوری دنیا بر صغیر میں ان کو فالو کر رہی ہے. میں ایک نیا فقہ لے کر آؤں یہاں پہ، میں البانی کو فالو کرنا شروع کر دوں، اس سے فرقواریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ تو بڑھے گی فرقواریت. ایک عرب عالم کا بھی ایک کلپ سامنے آیا، یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے، یہ اس پہ کلام ہے، اس کی سند پہ، سمجھ رہے ہو؟ اس کی سند پہ کلام ہے.
ناف پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی کی سند پہ بھی کلام ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث کی سند پہ بھی کلام ہے. دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں, دونوں ضعیف ہیں. جو بھی کہتا ہے نا یہ والی صحیح ہے وہ ضعیف, غلط کہتا ہے. ہمارے پاس ہاتھ باندھنے سے متعلق کہ یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں, کوئی بھی صحیح حدیث کسی کے پاس بھی موجود, بے غبار صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اب اس میں تواتر عملی کو دیکھا جاتا ہے. ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو دیکھا اور ان کے شاگردوں کو, علی کے شاگردوں کو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, ان کے شاگردوں نے بھی دیکھا, تو فقہ حنفی میں کس کو ترجیح دے دی گئی؟ یہاں ہاتھ باندھنے کو. امام شافعی نے بھی یہاں, امام شافعی بھی نہیں باندھتے, وہ بھی یہاں باندھتے ہیں. فقہ حنبلی میں بھی ناف پہ باندھے جاتے ہیں. آپ ائمہ حرمین کے نمازوں کو دیکھ لیں, کسی نے بھی یہاں ہاتھ نہیں باندھے ہوں گے ائمہ حرمین. تو میں ائمہ حرمین کے عمل کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ یہاں ہاتھ باندھے جائیں, امام شافعی کا بھی قول نہیں ہے, امام مالک کا بھی قول نہیں ہے, ابو حنیفہ کا بھی قول نہیں ہے. تو یار ان سب کو وہ حدیثیں ان کی نظروں سے اوجھل رہ گئی, کیسی باتیں کر رہے ہو یار. تو اس لیے میرے بھائی جو صدیوں سے متواتر متداول مذاہب چلے آ رہے ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو اور اپنے آپ کو ان بکھیڑوں سے کیا کرو, نکال کے آگے کی طرف جاؤ, آگے کا سوچو. امت سے زنا کیسے چھڑوانا ہے, سود کیسے چھڑوانا ہے, عورتوں میں پردہ کیسے لانا ہے, 4 شادیوں کو کیسے پروموٹ کرنا ہے تاکہ نسل بڑھے اور عورتیں زنا سے بچیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس سے نکال کے لاؤ گھروں میں. ان چیزوں کو فوکس کرو. یہ اختلاف یہاں باندھنا ہے, رفع الیدین کرنا ہے, نہیں کرنا, اس سے امت صدیوں پہلے فارغ ہو چکی ہے. تو جو حکام ہو چکا ہے اس کو دوبارہ نہ اچھالو امت کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب آگے چلو, اب ان میں سے کسی ایک فقہ کو فالو کر لو اور دوسرے کو برا بلا مت کو. میں نے زندگی شافیوں میں گزاری ہے, خدا کی قسم کسی ایک شافی نے آج تک ہم پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ تم فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بتایا گیا کہ یار امام ابو حنیفہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور وہ بھی قرآن و سنت ہی کو فالو کیا ہے. تو انہوں نے جہاں رائے میں اختلاف ہوگا کس کی رائے کو فالو کیا ہے؟ ابو حنیفہ کی رائے کو فالو. یاد رکھو جہاں قرآن و سنت بہت واضح ہوتے ہیں نا, وہاں پھر اختلاف ہوتا بھی نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لو. وہاں پھر چاروں ہی متفق ہی ہوتے ہیں. اختلاف ہوتا وہاں ہے جہاں قرآن و سنت میں دلائل میں تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو پھر مرضی ہے تمہاری, جاؤ پھر انہی اسکالرس کو فالو کرو جو مولانا اسحاق صاحب کو فالو کرتے تھے. اب نیا جو بندہ کوئی مارکیٹ میں آتا ہے نا قرآن, وہ پھر نئی رائے لے کر آ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار وہ بھی قرآن و سنت, یہ بھی قرآن و سنت. پھر تیسرا آئے گا وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہا ہوگا, پھر ان کے سامنے البانی کا قول پیش کر دو. تو اب میں نے البانی کا قول کہیں پڑھا ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی, لیکن میں بھی اس کتاب کا حوالہ نہیں ملا مجھے, اس لیے میں یقینی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا. میں نے ایک پیش گوئی کی تھی نا کہ دیکھنا اب یہ لوگ جیسے عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھواتی نا انہوں نے, اور دلیل یہ دی کہ حدیث نہیں ہے. تو حدیث تو اس پہ بھی نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی دوڑیں گی, نہیں, اس پر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. حدیث ہے تو اس کے اگینسٹ ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی نے فرمایا مجھ سے حج سیکھو. کیا مطلب؟ جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو. تو نبی تو دوڑے ہیں نا, دوڑے ہیں. ایک حضرت عائشہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نہیں دوڑتی تو تم بھی نہ دوڑو. تو حضرت عائشہ کی تقلید ہو گئی نا, نبی سے تو ثابت نہیں ہے. اور وہ اس کی سند پہ بھی کلام ہے حضرت عائشہ کا جو یہ قول ہے, اس کی سند بھی مضبوط سند نہیں ہے. تو لہذا البانی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ عورتیں کیا کریں گی؟ چلیں گی, دوڑیں گی نہیں. اور دلیل یہ دی ہے کہ حضرت حاضرہ تو عورت تھی, وہ تو دوڑی تھی. میں نے یہ چند دن پہلے پیش گوئی کی تھی کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. اب یہ لوگ قرآن و سنت کے نام پہ اس مسئلے کو بھی چینج کریں گے. 1400 سال کے بعد جا کے اسلام کی تشریح ہو رہی ہے. تو مجھے نیٹ پہ مل گیا کہ البانی کا یہی قول ہے, لیکن میں یقینی پھر بھی نہیں کہتا, کیونکہ میں نے جب تک اصل کتابوں سے میں نہ نکال لوں تو میں خالی انٹرنیٹ کے حوالوں پر اعتماد نہیں کرتا. تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ میں نکال کے لاؤں گا, نہیں ملا تو پھر میں رجوع کا اعلان کر دوں گا. لیکن البانی کا مسئلہ نہیں ہے یہ, تو نیا کوئی نہ کوئی اسکالر, البانی نہیں ہے تو کوئی نیا اسکالر پیدا ہو جائے گا جو یہ کہے گا کہ جب عورتوں مردوں کی نماز میں فرق حدیث سے ثابت نہیں ہے تو عورتوں مردوں کے حج میں فرق بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا میرا فتویٰ ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی, دوڑیں گی, چلیں گی نہیں. جب سارے اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ تو اجماع کے خلاف بات کر رہا ہے, پھر وہ کیا کہیں گے؟ میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں, حدیث کا ریفرنس چاہیے, یہ مولوی اپنا منجن بیچ رہے ہیں. صحیح ہے. اب پھر ہم چیختے رہ جائیں گے کہ یار یہ 1400 سال سے امت قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہی تھی کیا؟ اب آپ ہمیں آ کے بتائیں گے. یہی بات ہم عورتوں مردوں کی نماز میں فرق سے بارے میں کہتے ہیں. یار صدیوں سے چاروں فقہا اس پر متفق ہیں, ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یہ اب جا کے چینج ہوا ہے فتویٰ, صدیوں پہلے نہیں ملتا ہمیں اس کا وجود کوئی کہ عورتیں مردوں کی طرح. تو جیسے یہ فتویٰ چلا دیا اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیا, ایسے ہی میرے بھائی اب عورتوں کو بھی صفا مروہ میں کیا کروایا جائے گا؟ دوڑایا جائے گا, اور لیبل لگایا جائے گا
کہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے, تو عورت کا حج الگ ہوگا, مرد کا الگ طریقے سے, اس پر وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی دلیل حدیث سے موجود نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی امت اس سے سمٹنے کے بجائے کیا ہوگی, بیڑا غرق ہونے والا ہے امت کا, ٹھیک ہے نا, بیڑا غرق.